جس وجہ سے میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان کیا. آپ ہی اٹھے نا. اس لیے یہاں سے چلے جانا ہی شاید میری بہتری ہے. اب شادی واپس نہیں آئے گا. میں نے کتنے فونز ملائے ہیں تم کو, فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہو تم میرا؟ اس کو دیکھ تو لیں. اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں. ڈرامہ سیریل چال باز کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے آئزہ اپنی مفاد کے لیے اپنی بہن کا گھر برباد کر رہی ہے اور اس کی خوشیاں تباہ کرنا چاہتی ہے, کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی کوتاہی نظر آئی تو اسد اس کا جینا حرام کر دے گا, اور اسد اسی موقع کے انتظار میں ہے کیونکہ اسد بھی اپنی بیوی کو جان چکا ہے, لیکن وہ خاموش ہے, اپنی بیوی کو ظاہر نہیں کرتا. باقی عاشر اور روحام تو اپنی بھابھی پر اندھا اعتماد کرتے ہیں, یہاں تک کہ ان تینوں بھائیوں کا باپ بھی اپنی بہو پر اعتماد کرتا ہے. لیکن اسد ابھی تک اپنی بیوی سے مطمئن نہیں ہوا, کیونکہ اسد کو جس طرح عائزہ کی ماں کی کال آئی اور جس طرح اس نے اسے باتیں سنائی, وہ باتیں تو اس نے فی الوقت درگزر کر لی ہیں, لیکن اس کے ذہن میں یہ باتیں ہیں اور وہ یہ اندر کی بات جاننے کی پوری کوشش کرے گا کہ آخرکار بات کیا ہے, اور عائزہ کو وہ ہر طرح سے نوٹ کرے گا, کیونکہ عائزہ جو اپنی بہن پر پابندیاں لگا چکی ہے اس کے بارے میں بھی اسد کو پتہ چل جائے گا, کیونکہ اگلے ہی روز اسد آفس کے لیے تیار ہو کر جا رہا ہوگا تو جیسے ہی الماری کھولے گا اپنی کوئی شرٹ اٹھانے کے لیے تو وہاں رکھا عنایا کا موبائل گر جائے گا, اور اس کے بعد اسد اپنی بیوی سے پوچھے گا یہ کس کا موبائل ہے اور یہ ہماری الماری میں کیا کر رہا ہے. اس کا موبائل گرتے ہی عائزہ کافی پریشان ہو جائے گی اور ایک دم سے اس کا رنگ لال پیلا ہو جائے گا, اور اگر اسد نے وہ موبائل پہچان لیا کہ وہ موبائل عنایا کا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ عائزہ اس کے سامنے کیا بہانہ کرتی ہے, کیونکہ اسد بھی اسی انتظار میں ہے کہ اس کی بیوی کی کوئی ایسی بات اسے پتہ چلے اور پھر وہ اپنی بیوی کو سیدھا کر سکے, کیونکہ حکمر سے لے کر ابھی تک اسد خاموش ہے اور ساری باتیں چپ چاپ برداشت کر رہا ہے, لیکن دھیرے دھیرے اس کے سامنے ساری باتیں عائزہ کی آتی چلی جائیں گی کہ عائزہ اس کے گھر میں آ کر کیا کچھ کر رہی ہے. ابھی تو عائزہ سے پورا گھر مطمئن ہو چکا ہے اور سبھی گھر والے عائزہ سے خوش ہیں, لیکن عائزہ یہی سوال اپنے شوہر اسد سے کرے گی اور یہی سوال عائزہ اپنے شوہر سے کرے گی کہ آپ مجھ سے راضی ہیں, آپ مجھ سے خوش ہیں. تو یہاں پر اسد اس سے کہے گا مجھے تھوڑا وقت چاہیے. یہ بات سن کر عائزہ اسد کی آنکھوں میں دیکھے گی کہ اسد نے آخر ایسا جواب کیوں دیا, کیونکہ اسد اپنے بھائیوں کی طرح بیوقوف نہیں ہے, وہ عائزہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تعریف کرنے والا انسان نہیں. یہ تو عاشر بیوقوف بن چکا ہے اور روحام اپنی بھابھی کے چکر میں, لیکن جب ان دونوں کی زندگی برباد کرنے کے لیے ان کی بھابھی سب کے سامنے آ جائے گی تب ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اب تک ہم کس پر بھروسہ کر رہے تھے. ادھر عنایا کافی زیادہ پریشان ہے کہ وہ شایان سے کس طرح رابطہ کرے اور کس طرح اسے راضی کرے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ لینے آئے عنایا کے گھر پر. یہ سوچ سوچ کر وہ کافی پریشان ہو جائے گی اور پھر اس کے ذہن میں اسد کا خیال آئے گا کہ اسد بھائی سے بات کروں, لیکن اگر وہ اسد سے بات کرے گی تو یہ بھی اسے مناسب نہیں لگ رہا ہے. اپنی بہن کی وجہ سے عنایا کافی پریشان ہو گئی ہے, کیونکہ عائزہ نے ہر طرح سے دروازے بند کر دیے ہیں عنایا کے اوپر کہ عنایا کوئی بھی ایسی غلطی نہ کرے جس کی وجہ سے میرے گھر پر اثر پڑے, اور جس طرح میں ان سب کو بیوقوف بنا رہی ہوں اسی طرح میں ان کو بیوقوف بناتی رہوں اور میری طرف سے کسی بھی قسم کی کوتاہی نظر نہ آئے.